زندگی بھر بھی لگا رہوں تو نبی کی شان کا ذرہ نہیں بتا سکتا کہ میرے نبی کیا شان والے ہیں، کتنی عزت والے ہیں اور کتنے علم والے ہیں۔ میں ان کی اب صرف ایک حدیث سناتا ہوں، اس ایک حدیث پہ میں عمل کر لوں، محمود صاحب کر لیں، آپ کر لیں، یہ مستورات کر لیں، ہمارا ملک کر لے، ہمارا سارے شعبے زندہ ہو جائیں گے، ہمارے سارے شعبوں سے ظلم نکل جائے گا، ناانصافی نکل جائے گی، برکتوں ہی برکتیں آئیں گی۔ ہماری زمینوں کا پانی نیچے جا رہا ہے، 100 فٹ تک ہم پائپ ڈال رہے ہیں، 40 فٹ کنواں، پھر آگے 100 فٹ پر بھی پانی نہیں آ رہا ہے۔ اس قدر بے برکتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میں ایک حدیث سناتا ہوں، یہ پچھلی جو میں نے ساری بات کی تھی، اس ایک، چونکہ جب آپ جاننے والے کو ہی، بولنے والے کو نہیں جانتے تو بول کو کیا جانو، بلکہ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ عبد الخالق تھے، وہ ڈی آئی جی ریٹائر ہوئے، میرے بڑے اچھے دوست تھے، تو وہ پروموٹ ہوئے فیصل آباد سے، ایس ایس پی سے ڈی آئی جی پروموٹ ہوئے، تو یہاں کافی سروس کر کے گئے تھے، وہ آگے 4 مہینے لگانے۔ تو اس وقت یہاں ظفر لک میرا اسکول کا بڑا اچھا دوست تھا، سینٹرل ماڈل اسکول میں ہم اکٹھے پڑھے، 1 سال میں آگے تھا، وہ پیچھے تھا، لیکن ہمارا ہاسٹل میں کمرہ ایک تھا۔ میں نے اس سے کہا چلو تمہیں ظفر سے ملاتا ہوں، وہ کہنے لگا میرا وہ بیچ میٹ ہے، میں نے کہا میرا اسکول میٹ، چلو۔ تو یہ جو آپ کی پولیس لائن کا ایک دروازہ اس روڈ کی طرف ہے، جو یہاں سے یوں آگے، ایک تو ہے نا وہ زورہ یونیورسٹی کی طرف سے دروازہ، ایک ہے اس طرف سے گیٹ، ہاں وہ آپ پولیس والوں کے لیے۔ اب میں بھی داڑھی والا ٹوپی والا، وہ بھی داڑھی والا ٹوپی والا، تو اس نے کہا، سپاہی کھڑا تھا، تالا لگا ہوا تھا، کہا بھائی جی دروازہ تو کھولو۔ تو وہ کہتا اتوں آؤ، بڑے اتوں آؤ، اسے کیا خبر کہ یہ بلا کھڑی ہوئی ہے، پولیس والے کے لیے، سپاہی کے لیے تو ڈی آئی جی بڑی بلا ہے۔ معذرت کے ساتھ محمود صاحب سے، انہوں نے کہا 2 صوفی صاحب نے میرا کی کر سکتے۔ اچھا جون کا مہینہ تھا، شدید گرمی، انہوں نے پھر کہا بھائی تیری بڑی مہربانی، کھول دے، گرمی بہت ہے، وہ دروازہ بڑا دور ہے تو یہی کھول دے۔ کہا صوفی صاحب تجھے سنیا نہیں، اتوں آؤ۔ اس نے تیسری دفعہ پھر محنت کی کہ بھائی کھول دے، تیری بڑی مہربانی۔ کہتا تجھے میرے مغرب پہ، میرے کو چابی کوئی نہیں، دیکھو نہیں تالا لگا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا میرے بھائی میں عبد الخالق ڈی آئی جی، وہ کرتا ہے سر زمین تے ہی بہ گیا، اس نے کہا میں مارے آ گیا، یہ تو ڈی آئی جی میں نے لے دے گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چابی نکالی اور ایسے کانپتے کانپتے اس نے تالا کھولا، اور بیچارہ لگتا تھا ابھی فوت ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا مجھے آج ایک بات سمجھ میں آئی، جب تک بولنے والے کی قدر نہ ہوگی، بول کی قدر کون کرے گا؟ ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کی وہ قدر ہی نہیں رہی، ورنہ میرا دیس جھوٹ بولتا، میرا دیس ملاوٹ کرتا، جوئے کے اڈے چلاتا، زنا کے اڈے چلاتا، سیاست کے نام پہ فرعونیت کرتا۔ جانتے ہی نہیں ہمارے نبی کی ہے، ہمارے نبی ہیں کون؟ تو اتنی بڑی ہستی کی ایک حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کی قسم، دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ، جس مرضی شعبے میں ہو۔ آپ نے کہا 4 اذا کانت فیک ما درک ما فاتک من الدنیا، 4 باتیں مجھ سے لے لو، 40 نہیں، 400 نہیں، 4 کہ 4 باتیں صرف مجھ سے لے لو اور آنکھیں بند کر کے سو جاؤ، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ میرے نبی کبھی بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، امت کو سہولت میں رکھا۔ تو فرمایا 4 باتیں لے لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ میرا دیس، میرا بازار، میری تجارت، میری زراعت، میری سیاست، سب جھوٹ پر ہے۔ صدق و حدیث، حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، دھوکہ نہ دینا، فراڈ نہ کرنا، غلط ایف آئی آر نہ کاٹنا، دھوکہ نہ دینا، بے گناہوں کو
302 میں نہ دھر لینا، کتنے بے گناہ پھانسی چڑھ گئے۔ حسن و خلیقت، اخلاق اچھے رکھنا، گالیاں نہ دینا، بدتمیزی نہ کرنا، میٹھے بول سے لوگوں کے دل خریدنا، بشاشت سے مسکرانے سے لوگوں کے دلوں پہ راج کرنا، عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا۔ 4 باتیں، اور اس میں پورا دین میں نے نہیں ڈالا، میرے نبی نے پورا دین ڈال کے دے دیا۔ فرائض کے بعد نمازی تو چھٹی کوئی نہیں، میرے نبی کے نواسے نے سر کٹایا، نماز نہیں چھوڑی، اپنی ساری اولاد ذبح کروا دی، نماز نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد کون یہ کہہ سکتا جی پڑھی نہیں جاندی؟ اور فرائض کے بعد میرے نبی یہ 4 باتیں بتا رہے ہیں۔ سچ بولنا، جھوٹ نہ بول۔ ہائے ہائے، میرے نبی نے کہا کہ اور کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانتداری سے چلنا۔ ان 2 صفتوں پر میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ آپ نے امید ظاہر کی، ہر گناہ ہو سکتا ہے، 2 نہیں ہوں گے، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ کنجوس ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرا امتی انسان ہے، بشر ہے، مرد ہو یا عورت، کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے، 2 نہیں کرے گا، جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹوں کے ماحول میں سچ بولنا جہاد ہے، اور آپ کی 24 گھنٹے کی جاب ہے، آپ فون بند نہیں کر سکتے، آپ کی وردی اتری ہو تو بھی آپ وردی میں ہوتے ہیں، اور تنخواہیں آپ کی تھوڑی تھوڑی ہیں، اور مشقت آپ کی اتنی ہے، اور اوپر سے کوئی آپ کی تعریف کرنے والا نہیں، سب آپ کو گالیاں دینے والے ہیں، برا بھلا کہنے والے ہیں۔ حالانکہ آپ کا شعبہ ہی بندگی اور عبادت ہے، اور آپ کے اندر بڑے بڑے اولیاء ہیں جو گھٹ گھٹ کے پس کے چٹنی روٹی کھا کے موت کا گلے لگاتے ہیں اور حرام نہیں کرتے۔ یہ جنید بغدادی کے جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جو اس محکمے میں۔ پھر انتہائی مقدس ہستی حضرت عمر فاروق نے پولیس کے محکمے کی بنیاد رکھی تھی۔ نبوی دور میں، صدیقی دور میں پولیس نہیں تھی۔ حضرت عمر نے اپنے جب خلافت 22 لاکھ مربع میل میں پھیل گئی اور مختلف علاقے قومیں داخل ہوئے اور پھر وہ انتشار ہونے لگے، تو پھر آپ نے محکمہ پولیس کی بنیاد رکھی۔ بہت بابرکت ہستی نے آپ کے محکمے کی بنیاد رکھی ہے۔ میں آپ کو تمام محکموں میں سب سے زیادہ ستایا ہوا سمجھتا ہوں، جو آپ پر اتنے پریشر ہوتے ہیں، کبھی سیاستدانوں کا، کبھی افسروں کا، کبھی مقامی لوگوں کا، اور اس میں پھر آپ کو ذلیل کرنا الگ اور ٹرانسفر کروا دینا الگ، اور جھوٹے خبریں لگوانا الگ۔ تو کچھ پھر پولیس والوں سے بھی ہو جاتا ہے، کوئی فرشتے تو آپ بھی نہیں ہیں، لیکن آپ یقین مانیں جس تکلیف سے آپ گزرتے ہیں اس کے مقابلے میں تو سپاہی کی تنخواہ بھی 1 لاکھ ہونی چاہیے۔ تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں میرے بھائیوں، اب یہ 4 باتیں اللہ سے مانگ لو۔ ایک سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ میرے نبی کا وعدہ، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ کبھی دھوکہ نہیں دینا ہے، دیانتداری سے قلم چلانا ہے، دیانتداری سے معاملہ کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اب دیکھو میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق امین، سچا اور دیانتدار۔ اگر آپ مجھ سے سوال کرو نا کہ مولانا صاحب اسلام کو 2 لفظوں میں بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری۔ اور اب مجھ سے پوچھو کفر کو 2 لفظوں میں بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی۔ اور تیسرا بھائی اپنے اخلاق اچھے کرو، آنے والوں کے ساتھ۔ آنے والے مظلوم بھی ہوتے ہیں تو ظالم ہوتے ہیں، مظلوم آتا ہے لیکن وہ ظالم بن کے جاتا ہے۔ ایک آدمی کی واردات ہوتی ہے، 5 بے گناہوں کو لکھاتا ہے۔ تو ہمارا تو مظلوم بھی ظالم ہے۔ آپ کی ڈیوٹی بہت سخت ہے، خوب اللہ روزانہ تھانہ ڈیوٹی پر جانے سے پہلے 2 نفل پڑھ کے گئے کرو کہ یا اللہ میرے ذریعے سے کسی پہ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو۔ تو دیانتداری اور سچائی یہ آپ کو 4 چاند لگا دے گی، اور اچھے اخلاق۔ آپ کا مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ابتساموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ، تو اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے مل، یہ بھی تیرے لیے صدقہ۔
ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنا، ان کی دعا لینا. کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی نے بڑی جنت بنانی ہو تو اپنے ماں باپ کی دعا لے. میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی بھی جا رہا ہوگا. اویس کرنی نام سنو ہے نا، ماں کی خدمت سے بڑے مشہور ہیں. میں ان کے گاؤں بھی گیا، ان کی قوم سے بھی ملا یمن میں جب جنگ نہیں تھی. ابھی چھوٹا سا گاؤں ہے ان کا، کالے پہاڑوں میں ہے. فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو اویس بھی جائے گا. جب جنت کے قریب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا باقی چلے جاؤ، اویس کو روک لو. تو وہ گھبرا جائیں گے کہ بوئے تھے آ کے روک لیا، نمی FIR تو نہیں کٹی گئی. کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا. سبحان اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذرا پیچھے دیکھو. وہ پیچھے دیکھیں گے تو کھڑے ہوں گے جہنمی، ان میں ان کی قوم بھی کھڑی ہوگی، رشتہ دار بھی کھڑے ہوں گے. اللہ فرمائیں گے تو نے جو ماں کی خدمت کر کے میرا دل خوش کیا ہے، یہ سب جہنمی کھڑے ہیں، جس کے اوپر تو انگلی رکھے گا تیری طفیل جنت میں ڈال دو، تیری طفیل جنت میں ڈال دو. تو یہ اتنی بڑی بندگی ہے، اتنی بڑی رحمت ہے. تو اپنے ماں باپ کے لیے وقت نکالو. آپ گھروں والے ہو تو اپنے بچوں کے لیے گھر میں تھانے دار بن کے نہ جاؤ، خامد بن کے جاؤ، باپ بن کے جاؤ، بھائی بن کے جاؤ. ساری تھانے داری باہر رکھ کے آؤ اور اپنے بچوں کو ٹائم دو، پیار دو، محبت دو. بیوی کو تنخواہیں تھوڑی ہیں، مشکلات زیادہ ہیں، تو میں ایک آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں اللہ کی بارگاہ سے رزق کے حلال دروازے کھلوانے کا. چونکہ رزق حلال، چوتھی چیز کیا ہے؟ رزق حلال. ایک صحابی تھے سعد بن معاذ، وہ بیٹھے تھے آپ کی محفل میں، تو میرے نبی کی نظر ان کے ہاتھوں پہ پڑی تو وہ بڑے سخت ہارڈ قسم کی. تو آپ نے کہا سعد اے کی، کہ یا رسول اللہ اپنے بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں اور خود اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں، تو میرے ہاتھ یہ ہیوی ہارڈ ہو گئے، تو مجھے دیکھو. آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور سب کو دکھا کے ایسے بوسہ لیا یوں، اور پھر فرمایا اگلی سنو خوشخبری کہ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. تو رزق حلال بہت بڑی دولت ہے، لیکن حلال ہمیشہ تھوڑا ہوگا، حرام ہمیشہ زیادہ ہوگا. اس صبر پہ بڑے عالی شان درجات ملیں گے اور جنت ملے گی اور اللہ راضی ہوگا.